یہ ایک حقیقت ہے 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو کچھ تو چیزیں میں نے بیان کی، کچھ میں چاہوں گا کہ خد و خال اس کے آپ بیان فرمائیں، لیکن اس سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات تھی کہ یہ تحریک انصاف تو چلیں باقی لوگ تو اپنی جگہ بات کر رہے تھے، لیکن نون لیگ جو حکومت میں ہے ان کی جانب سے اس کے اوپر لا علمی کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو میں پہلے آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا، پلیز ذرا دکھائیے گا۔ 27ویں کی تیاری ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی مسودہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا۔ ظاہر مسودے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے سوچ و بچار، تو نہیں ابھی تو کوئی ایسی بات ہمارے علم میں 27ویں کا معنی سوچ و بچار بھی شروع نہیں ہوئی؟ نہیں، 27ویں ترمیم نہیں آ رہی پاکستان میں، ابھی تک کوئی ایسی نہیں۔ 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا۔ ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے۔ فی الحال 27ویں ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے سرکلز میں، کیبنٹ ممبران میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت، کوئی مشورہ ابھی بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ آپ سوچئے کہ ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو طارق فضل چودھری صاحب کو تو چلو یہ ہم دے دیتے ہیں لیوریج کے، ان کی بات جو تھی وہ تقریباً جولائی اگست میں انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن باقی دونوں صاحبان ہیں بڑے سینئر منسٹرز ہیں، ان کی جانب سے جو بات کی گئی وہ ابھی ریسنٹلی کی گئی ہے، 10-12-15 دن پہلے کی بات ہے۔ تو رانا صاحب یہ اچانک غور و خوض بھی ہوا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ بھی کیا گیا کہ اب یہ وقت کی اہم ضرورت ہے 27ویں ترمیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی 27ویں ترامیم آئی نہیں ہے، ابھی یہ ڈسکشن میں آئی ہیں، اور بالکل حکومت نے جو ایجنڈا تیار کیا ہے اس کو اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر کنسنسس بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، MQM ہو، ان سب سے رائے لی جائے گی، اور بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں رائے دیں۔ تو یہ تو حکومت نے ایک ایجنڈا پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا موضوع ایجنڈا ہے کہ اگر تعلیم اور پاپولیشن کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر پالیسی ہونی چاہیے، اور صوبوں کی انپٹ اس میں آنی چاہیے، اور پھر ان کے اوپر ایک یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئینی عدالتوں کے اوپر پچھلی دفعہ بھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ زیر بحث تھا کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ فعال ہوں گی، اور آئینی بینچ بن گئے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو میجسٹریٹس کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ دنیا میں بہت سارے ماڈلز ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس ایٹ اے لوور لیول آپ کے پاس جوڈیشل اتھارٹی ہوتی ہے جو بہت سارے پبلک میٹرز کو لوکل لیول کے اوپر آپ فیصلے جو ہے وہ کروا دیتے ہیں اور چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے کورٹ کا نظام شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ آ جائے تو اس سے بھی عوام کی جو سروس ڈیلیوری ہے اس میں بہتری آئے گی۔ تو یہ وہ سارے وہ مدعے ہیں جو کہ ڈسکشن، اب آبویسلی آپ کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، جو آپ کی چینجنگ ڈائنامکس ہیں انٹرنیشنلی، اس کے لحاظ سے آرٹیکل 243 کو بھی دیکھا جانا، تو یہ ابھی آئی نہیں ہے اور کوئی حتمی شکل اس کی نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہے جو سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر لیکن اب یہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ تیزی سے کچھ سلسلہ ہوگا، کیونکہ اب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ پروسیجر اب پروسیس ہوگا کیسے، آگے کیسے بڑھے گا، کس طرح سے، یہ بھی اگر ذرا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا دیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو آپ کو 2/3 کی اکثریت چاہیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے، تبھی آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں، اور 2/3 کی اکثریت یا کنسنسس کا مطلب ہے کہ آپ کو دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس ہی جو جمہوری ایک پروسیس ہے، اور اس کے اوپر جب ہم گامزن ہوں گے تو اس میں کسی کو کوئی انگزائٹی یا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بڑے لیول پہ کنسنسس ہوگا تو یہ معاملات آگے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا، جمہوریت کے لیے ایک اچھا ٹائم آنے لگا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی امپورٹنس بھی بڑھ جائے گی، اور ان سے آپ رائے بھی لیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، تو یہ تو بیٹھنے کا ٹائم آ گیا اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کا ٹائم آ گیا، تو یہ تو جمہوریت کے لیے ایک اچھا وقت آنے لگا۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے۔